بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مچیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 232691123. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات، ہر مکتب فکر کے مرد و خواتین آج حق کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آج اس بات کی چرچا یا اس بات پر تبصرہ نہ ہو رہا ہو کہ دنیا کے تمام ادیان میں اسلام کی طرف لوگ جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر بھی آج تمام مجالس میں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں سب سے زیادہ پاپولیرٹی یا مقبولیت جو مل رہی ہے وہ اہل حدیثوں کو مل رہی ہے. اور سلفی مکتب فکر کی دعوت چونکہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اس لیے آج لوگوں کی اکثریت مسلک کے حق کو قبول کر رہی ہے. اور یہاں مملکت سعودی عرب میں خاص طور پر جدہ شہر سے جو اس حوالے سے حرکت پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حضرات کا انٹرویو شائع کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی اکثر مسلسل فرمائش رہا کرتی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام سے لگاؤ اور حقیقت کو عوام الناس تک پھیلانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک پاکستان سے عمرے پر آئی ہوئی ایسی شخصیت سے ملاقات ہم آپ کی کرا رہے ہیں جن کا تعلق ایک ایسے مقلد اور متعصب گروہ سے رہا ہے جو اہل حق کو باطل سمجھا کرتے تھے. ہم جدہ شہر کے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے مہمان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور حرم مکی کے جوار میں اس ملاقات کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ پیغام دنیا کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. شیخ صاحب، ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم میں اپنا تعارف فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
عزیزان محترم، قابل عزت احترام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اپنی اس مجلس میں مدعو فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی دربار میں دعا ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام، یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، اور جتنے بھی بھائی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص اس پروگرام کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے یہ سوال کیا مختصر تعارف کا، تو اس کے لیے عرض ہے کہ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ اور سندھ کے ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور ٹھٹا کے تحصیل بوڑا باری سے ہے۔ جو ہمارا آبائی گاؤں ہے وہ ٹھٹا سے تقریباً 25 کلومیٹر شمال کی جانب ہے، اور اس کے بعد ہمارا شروع سے آباء و اجداد سے شمار مقلدین حضرات میں ہوتا آیا ہے، اور مجھے تقریباً 4 سال ہوئے ہیں کہ میں نے مسلک سلفیہ کے اندر قدم رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و مدد سے صراط مستقیم کو پا لیا الحمدللہ۔ یہ صراط مستقیم مجھے کیسے ملا، اسباب کیا تھے، اور پہلے میں کس مکتب فکر سے متعلق رہا ہوں، ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے تعلیم حاصل کی دیوبند مکتب فکر سے۔ ابتدائی تعلیم میں نے مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے، جو ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے، وہاں تعلیم حاصل کی میں نے۔ اس کے بعد ضلع ٹھٹا کے مشہور مدارس میں سے مدرسہ دارالفیوز الحاجمیہ، جو کہ سجاول میں واقع ہے، اور اس کے بعد جو مدرسہ ٹھٹا شہر کے اندر، سٹی ٹھٹا، اس کے اندر اس کا نام ہے باب الاسلام، جامعہ باب الاسلام، اور اس کے بعد کراچی کی مائے ناز درسگاہ جامعہ احمدیہ کے نام سے موسوم ہے، جو کہ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں واقع ہے۔ تو یہ 4 دینی بڑے مدارس ہیں جن کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی 4 مدارس ہیں جن کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے مدرسے نہیں ہیں، بالکل سندھ کے مانے ہوئے یہ جامعات میں شمار ہوتے ہیں۔ وہاں جو تعلیمی سلسلہ ان کی مکتب فکر کے لحاظ سے
بجاول کا جو مدرسہ ہے دارالفیوز کے نام سے، ایسے سمجھو کہ اگر میں ان کو دیوبند ثانی یا سندھ کا دارالعلوم دیوبند کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں۔ اور اس کے بعد تعلیم مکمل میں نے کی جامعہ حمادیہ میں، وہاں سے سند فراغت حاصل کی، مفتی کا کورس کیا شیخ حبیب الرحمان کے پاس، حبیب اللہ جو کہ کراچی کے مفتی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے اوپر ان کا پروگرام بھی آتا ہے، ان کے سوالات جوابات دیتے ہیں، تو ان سے میں نے مفتی کی سند بھی حاصل کی، وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور سندھ کے بڑے بڑے علماء جو مکتب دیوبند فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو اکابرین دیوبند میں شمار ہوتے ہیں، وہ میرے اساتذہ ہیں۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے تعلیم ان مدارس میں، ان اداروں میں حاصل کی، تو پھر درس و تدریس کی جب باری آئی تو مجھے بھی وہیں پڑھانا ہے، میں وہاں پڑھانا شروع کیا، اور انہی مدارسوں میں میں تدریسی خدمات انجام دی، وہاں پڑھاتا رہا۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان مدارس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی تعلیم کا زور ہے وہ دیگر فنون پر ہے۔ دیگر فنون مثلا نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فقہ ہے، اصول فقہ، عروض، معانی، یہ جتنے بھی فنون ہیں ان کے اوپر ان کا زور ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں یہ پیچھے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی اخیر سال میں، جو دورہ حدیث کے نام سے موسوم ہے، یہ حدیث آخری سال میں پڑھاتے ہیں، سیاست کی مکمل کتاب آخری سال میں، یہ ساری کتاب ایک سال میں، اور دیگر فنون جو ہیں ان کے اندر 8 سال 9 سال 12 سال بھی لگ جاتے ہیں طالب علم کو، اور یہ ساری احادیث کا ذخیرہ ایک سال میں کم ہے۔ حدیث کا علم جو ہے وہ اصل علم ہے، یہ تمام علوم میں سے اتم و اعلیٰ علم ہے، اور جس کی قدردانی یہ ہے کہ ساری احادیث کو ایک ساتھ، تو پڑھائی کا انداز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث پڑھانے کا انداز کیا ہے، کہ جبھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں دورہ حدیث کے، شیخ صاحب آئے، طلباء نے عبارتیں پڑھنی شروع کی، ایک طالب علم عبارت پڑھتا ہے، دوسرے سارے سنتے ہیں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں خاموش، وہ طالب علم حدیث پڑھتا جا رہا ہے، ایک طالب علم 20-25 صفحے حدیث کی کتاب پڑھ جاتا ہے، کہیں کہیں وہ استاد شیخ صاحب وہ کسی مسئلے کے بحث کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صرف اور صرف عبارت کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیگر فنون جو پڑھائی جاتی ہیں، جن کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے، ان کے اندر سالہ سال خرچ ہوتا ہے، حدیث کا معاملہ
کے اندر اس کی اتنی بے قدری کہ کوئی طالب العلم سمجھ نہ پائے حدیث کو کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو یہ اعلیٰ علم ہے ان کی قدردانی نہیں، دیگر فنون کی قدر ہے، علم حدیث کی قدر نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے دیوبندی مدارس میں پڑھانا شروع کیا تو بھی میں حنفی تھا، مقلد تھا، مقلد بھی متعصب متشدد تھا. میرے ذہن کے اندر بھی وہ مقلدیت رچی بسی ہوئی تھی اور حنفی کے اندر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں شروع سے ہی سلفی مسلک کا خیر خواہ تھا، اس کو پسند کرنے والا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی وہ فرد ہوں ان ادارے کا تیار کیا ہوا جہاں پہ یہ مقلدیت پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. میں بھی تو ان کا ایک فرد تھا، میرے اندر بھی وہی سارے مسائل میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اور نہیں. تو اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا متعصب اور متشدد تھا. وہاں گاؤں میں میرے پاس کچھ دوست آتے تھے ایسے گپ شپ لگانے بیٹھنے مسئلے مسائل پوچھنے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہمارے دوستوں میں سے ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لایا اور اس کتاب کے اندر بخاری شریف کی چھانٹی کی ہوئی احادیث مبارکہ تھی. تو انہوں نے آ کر میرے سامنے پیش کی کہ شاہ صاحب یہ کتاب میں نے لائی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، میں نے کچھ پڑھی ہے، مجھے تو بہت مزہ آیا اس کو اور ابھی بہت باقی ہے. میں لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ مجھے مفید مشورہ دے سکیں ان کی مطالعہ کرنے میں. اور ویسے بھی میں نے ایک غلطی کی ہے، وہ یہ کہ جو بھی کتاب میں لاتا ہوں مطالعے میں رکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے، فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں آپ اجازت دیتے ہیں. ہمارے مکتب فکر سے یہ تعلق رکھتی ہے کتاب یا نہیں؟ تو یہ غلطی میں کر بیٹھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں احادیث ہیں، لازمی بات ہے آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. اس لیے سے میں نے کچھ پڑھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. میں نے کتاب دیکھی، کتاب کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی چھانٹی کی ہوئی احادیث مبارکہ تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن جب کتاب کے ٹائٹل پہ نظر پڑی حدیث کی کتاب ہے تو بہت غصہ آیا. میں نے ان کے اوپر بہت غصہ کیا، میں نے بہت برا بلا بھی کہا. اللہ کے بندے، تمہیں یہ کتاب کس معتبر نے دی ہے؟ ان کا نام بتا لاؤ میرے سامنے. وہ بندہ اس نے آپ کو یہ کتاب لا کر دی ہے یا لکھ کر دی ہے، اس کا نام بتاؤ. ذرا پریشان ہوتا ہے، اس کی کتاب ہے جیسا اتنا غصہ ہو رہا ہے کیوں؟ کون سی غلطی کی میں نے؟ حدیث تو پڑھی ہے. تو اس نے نہ بتاتے ہوئے بھی جب سے بتا دیا کہ آپ کے فلاں شاگرد کے پیچھے میں 5 دن سے پڑا ہوا تھا کہ بھائی آپ مجھے کتاب لکھ کر دیں، کتاب لکھ کر دیں. پھر وہ مجھے کیا کرے، یہ کتاب مجھے لکھ کر دیں. اور زیادہ غصہ آئے گا. میں نے کہا اس کو بلا لیا میں نے شام کو. وہ آیا بیچارہ ڈرتا ہوا. میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے
آپ کو کس نے اجازت دی کہ بخاری کی حدیث، اس جاہل کو آپ نے لکھ کر کتاب دے دی کہ آپ بخاری کی حدیثیں جا کے مطالعہ کریں؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بخاری کی چھانٹی کی ہوئی احادیث ہی لے لیں جا کے کتب خانے سے. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی حدیث کی کتاب لکھ کر دو، میں نے حدیث کی کتاب ہی لکھ کر دے دی، بخاری کی تعین میں نے نہیں کی تھی. اب کتب خانے کے والا وہی مجرم ہے جس نے اس کو بخاری کو لڑوا دی، میرا جرم نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ کو حدیث کی کتاب لکھ کر نہیں دینی تھی اس جاہل کو. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مکتب فکر میں جو بڑا شیخ ہوتا ہے جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، حدیث وہ پڑھاتا ہے. ہر کوئی عام مولوی حدیث نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. وہ بندہ جو کتاب لے کر آیا تھا اس کو پھر دوسرے دن بلا کے اس کو میں نے آرام سے پیار سے سمجھایا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ حدیث کا مطالعہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور جو یہ حدیث پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ہم شیخ الحدیث کرتے ہیں. ہر عام مولوی حدیث کو ہاتھ نہیں لگاتا، نہیں پڑھاتا. آپ جاہل اورے وہ حدیث کیا سمجھیں گے؟ تو وہ بیچارہ خرچہ کر کے قیمت دے کر کتابیں لایا اور وہاں میرے پاس چھوڑ کے مطالعہ کرنا تو درکنار کتاب ہی چھوڑ کے باتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. شیخ صاحب نے کر دیا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، بس ختم، چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہ کتاب میرے لائبریری میں ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ بھائی تم نے حدیث کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے، آپ کو مبارکباد، آپ کو حدیث سے لگاؤ ہے، حدیث سے محبت ہے، فرمان رسول سے محبت ہے. آپ کی ہمت افزائی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیں اس کی آواز دینی چاہیے تھی. کوئی تعصب کی وجہ سے اپنے تعصب، اور کیونکہ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ حدیث کو قریب نہیں تھا. حدیث وہ سمجھ سکتا ہے جن کے پاس بہت سارے علوم کا ذخیرہ ہو، اور جن کے پاس اتنے علوم کا ذخیرہ نہیں وہ حدیث کے قریب نہ ہے. حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو اس وجہ سے یہ محض ایک ہتھیار ہے حدیث سے دور کرنے کا، حق کو قبول کرنے کے لیے، قریب جانے سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ یہ ایک بات استعمال کی جاتی ہے. حقیقت جیسے نہیں ہے. کیوں؟ اگر حقیقت ایسی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ کتنے علوم تھے ان کے پاس؟ سلمان فارسی کے پاس کتنے علوم کا ذخیرہ تھا؟ حدیث سمجھ میں آ گئی اس کو. یہ جتنے بھی تھے بے سر و سامانی کی حالت میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، فرمان رسول کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے علوم تھے ان کے پاس جو فرمان رسول کو سمجھنے کے لیے ان کی مدد کی ان علوم نے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آسان صورت میں ہوتا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ آسان چیز کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے؟ آسان وہ ہو جس میں حاصل کرنے کے لیے کسی تک وضو کی ضرورت نہیں. یہ ہم نے ان کو مشکل بنایا ہے، اس لیے تاکہ اگر لوگ ان کی طرف توجہ کریں گے، حدیث کی طرف یا کتاب اللہ کی طرف، تو ہماری منمانی کرے، ہماری یہ دکان بیٹھ جائے گی، گراہک کم ہو جائے گی، ہماری عزت مٹی میں مٹ جائے گی، ہماری انانیت فنا ہو جائے گی.
دین کو بچانے کے لیے لوگوں کو ہٹا دیا کتاب اللہ سنت سے میں دور رہو. جو کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے ہم سے رابطہ، جو ہم بتائیں گے وہی دین ہے. بہرحال جب میں نے تدریسی خدمات انجام دی ان مدارس میں تو اللہ کا فضل شامل حال رہا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. فرمانے رسول اللہ تبارک و تعالی کو اس ناقص ناچیز کو بھی دین کی سمجھ دینے کی کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے دین حق کو میں نے قبول کیا. وہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. ہم آپ سے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے آپ کا نام جاننا چاہیں گے. میرا نام عبداللہ ہے اور ٹھٹوی یہ میری ایک نسبت ہے ٹھٹا سندھ کی طرف. اس لحاظ سے جہاں بھی میں لکھتا ہوں تو عبداللہ ٹھٹوی لکھتا ہوں. یہ میری پہچان ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل کی ہے پاکستانی مدارس میں. جب آپ نے مسلک اہل حدیث قبول کیا، اتنی بڑی شخصیت اہل حدیث ہو رہی تھی، تو کیا دوسرے مفتیان کرام نے جو پاکستان کے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہوں گے یا آپ کے اساتذہ میں سے، انہوں نے کوئی آپ کے خلاف تحریک نہیں چلائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے مسلک حق کو قبول کیا تو جو میرے ساتھ اساتذہ پڑھاتے تھے ان سے میں نے بار بار مشورہ کیا، پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ اس کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر. براہ کرم شاید میرا ناقص عقل ناقص علم ہونے کی وجہ سے میں اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا، تو آپ میری مدد کریں. آپ بھی عالم دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، امت کے ایک رہبر و رہنما ہیں، تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے یہ مشورہ بھی لے رہا ہوں اور طالب العلم کی حیثیت سے اور آپ کو اساتذہ مان کے اس کے بعد آپ سے یہ مشورہ لے رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ تعارض جو احادیث اور فقہ کے اندر ہے یہ کیوں. تو انہوں نے مجھے انتہائی مایوس کن جواب دیا. وہ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب آپ مدرسے کے جامعہ کے استاد ہیں، آپ کو جامعہ تنخواہ دیتی ہے، آپ کا کام ہے پڑھانا، مسائل کے اندر گہرائی میں جانا اور ان کی بال کی کھال اکھاڑنا یہ آپ کا کام نہیں. آپ کو تنخواہ ملتی ہے پڑھانے کی، مسئلے میں الجھنے کی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی، لہذا آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، ان مسائل میں آپ نہ پڑھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے برابر آپ تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی طلباء حضرات ہم سے یہ پڑھ رہے ہیں علم، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں، کیا جواب دیں، ان کو کیسی نصیحت کریں کہ جہاں فقہ اور حدیث کے اندر تعارض آ جائے
تو ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ آپ کو کس پر عمل کرنا ہے؟ حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے یا فقہ کی فتویٰ پر عمل کرنا ہے؟ یہ مجھے سمجھاؤ تاکہ میں اپنے طلباء کو سمجھا سکوں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا گیا، چل کر منتظمین حضرات تک پہنچا کہ بھائی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں طلباء کو کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، فقہ کو چھوڑ دو۔ تو 2-3 بار انہوں نے مجھے بلا کے سمجھایا کہ بھائی ایسے نہیں کرو، یہ کام اگر آپ ان کام سے باز نہیں آئے تو پھر ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا ادارے سے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آخرکار میں نے اپنی مکمل تحقیق کے بعد یہ طلباء کو تلقین کی ہے، تحقیق کے بعد کہ پورے ان احادیث کو جو کتب میرے سامنے تھے ان کو مطالعہ کیا اور اس مذہب کو بھی مطالعہ کیا جو امام صاحبان ہیں جن کے نام پر یہ مذاہب چل رہے ہیں، ان کے تراجم کا بھی مطالعہ کیا۔ تحقیق کے بعد میں نے یہ تبلیغ کی ہے طلباء پر، بغیر تحقیق کے میں نے طلباء پر تبلیغ نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہ بغیر تحقیق کے یہ باتیں ان کو بتاؤں گا تو میرے اوپر یا میرے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھیں گی، ایسے ہاتھ بڑھیں گے میرے طرف روکنے کے لیے، سد باب کر دیا جائے گا، راستہ روکا جائے گا، لیکن میری تحقیق ہونی چاہیے۔ اور یہ تحقیق میں نے کہاں سے شروع کی وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ مفتی حضرات یا اساتذہ حضرات انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے خلاف، تو انہوں نے یہ کیا کہ مجھے مدرسے سے نکلوا دیا کہ بھائی یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے کہ بار بار طلباء کو تلقین کر رہا ہے کہ حدیث پہ عمل کرو، فقہ کو چھوڑو، لہٰذا یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو نکال دو۔ پھر مجھے بلا کر کہا کہ بھائی آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، کیونکہ آپ بار بار تبلیغ کرتے حدیث کے اوپر عمل کرو، یہ اہل حدیثوں کا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لہٰذا آپ جائیں اور چلے جائیں اہل حدیثوں کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ یہ اہل حدیث کون ہے؟ جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہے؟ میری کسی اہل حدیث سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ان کے موقف کا پتہ تھا، ان کا منشور کیا ہے اور یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی توکل اللہ پر میں نے کہا کہ مجھے جو نکال دیا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے صحیح بات کی، حق کی بات کی کہ بھائی فرمان رسول کو مت چھوڑو، اطاعت رسول کو نہ چھوڑو، یہ بات کہی میں نے، یہ بات حق ہے، اگر حق کی وجہ سے مجھے یہ نکال دیتے ہیں تو امن نہ سکے، مجھے سرو چشم قبول ہے۔ میں نے ان کے بات منظور کر لی، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حق کے اوپر اگر ہم تکلیفیں آتی ہیں نکل گئی۔ اس کے بعد کیا اہل حدیث مدارس میں آپ نے رجوع کیا یا کس طرح سے جدوجہد جاری رہی آپ کی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جب میں مدرسے وہاں سے نکالا گیا تو تقریباً 4-5 مہینے میں ایسے بیٹھا رہا۔ یہ بات میرے ذہن سے بھی نکل گئی کہ مجھے اہل حدیثوں کا طعنہ دیا گیا ہے، ان کی بات میرے سامنے رکھ کر پھر مجھے نکالا گیا کہ یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے، یہ بات بھی میں نے بلا دی، بیٹھ گیا ایسے، اور میرے ذہن کے اندر، دل کے اندر بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو، چھوٹا ہی ہو، جہاں صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو اس میں، کیونکہ علم نام ہے وحی کا، اور وحی
نام ہے کتاب اللہ اور سنت کا. تو یہ علم کتاب اللہ اور سنت کا ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا جائے جہاں یہ دو چیزیں جس سے امت مسلمہ ہٹی ہوئی ہے یہ ان کے اندر رائج کر دی جائیں, عام کر دی جائیں کہ بھئی کتاب اللہ کو مطالعہ کرو, کتاب اللہ کو پڑھو, سمجھو, حدیث کو پڑھو, اور اس کے بعد خود بخود صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کر دے گا. یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی, اور اس کے بعد میں نے آگے چل کر پہلے یہ صرف ایک ارادہ تھا اور اس کے بعد مصمم ارادہ کر لیا میں نے کہ ایسا ادارہ ایک چھوٹا سا بنانا ہے اور مجھے ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جہاں کتاب اللہ اور سنت کی تعلیم دی جائے, اور میں یہ کروں گا کہ کتاب اللہ اور سنت کو عام کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اس کی مدد شامل حال رہی تو میں ان دو چیزوں کو پھیلاؤں گا امت کے اندر. لیکن پھر یہ بھی خیال آتا کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس میدان میں تو اکیلا ہوں, ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجا رہی. تو یہ خیال بھی غالب آتا, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر اس میدان میں کھڑا ہو گیا. کوشش شروع کی کہ کہیں کوئی ایسا چھوٹا موٹا پلاٹ ہمیں مل جائے, وہاں ایک چھوٹا سا کچا مدرسہ تعمیر کر کے دین کا کام ہم شروع کر لیں, اور آگے بڑھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو پھر کچھ مالی وسائل کی وجہ سے عملی جامہ نہیں بنا سکا. اسی دوران ایک میرا دوست ہے جس کا نام محمد علی مٹا کا ہے, بیٹھتا تھا شام کے ٹائم میرے ساتھ. انہوں نے ایک دن آ کر مجھے کہا کہ شیخ صاحب 1 سال سے مجھے کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ وہ آپ کی ملاقات ان سے کراؤں گا, آپ قائم کیا تو میں ان کو دعوت دوں اور آپ کی گفتگو ان کے سامنے کرا دوں. مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا کون ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی قادیانی ہے, عیسائی ہے؟ کر نہیں, وہ اہل حدیث ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بات مدرسے والی یاد آئے گی. انہوں نے مجھے اہل حدیث کا گانا دے کر نکالا تھا کہ بھائی تم اہل حدیث کا ایجنٹ ہو, چلو ٹھیک ہے, ایک بہانہ مل گیا. ان کو میں نے کہا کہ چلو ان کو بولا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کو بلاؤ, اور ان سے ان کا موقف معلوم کر لیں گے بھائی آپ کا موقف کیا ہے. تو اس نے ملاقات کروا دی. ان سے جب میں نے معلوم کیا کہ بھائی آپ کا منشور کیا ہے, آپ کچھ کھل کر میرے سامنے وضاحت کریں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم خود نئے ہیں, ہم بھی نئے مسلمان ہوئے ہیں. ان کا الفاظ یہ ہمیں پورا علم نہیں, ہم عالم نہیں ہیں, لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دی. صحیح دین یا غیر صحیح یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن آپ اپنے موقف کی تھوڑی وضاحت تو کریں. چلو آپ نہیں کر سکتے تو مجھے آپ کے اکابرین سے ملوا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے محققین سے ملایا, جس میں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمود صاحب وہاں کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے, اور مولانا عبدالرزاق سے ملاقات کروائی, اور وہاں ان کا مدرسہ ہے بدین میں. انہوں نے مجھے میرے سامنے کتابیں لا کر رکھ دی کہ بھائی ہمارا موقف یہ ہے. ایک طرف میں نے دیکھا کہ کتاب اللہ ہے, تفسیر ہے, دوسری طرف احادیث مبارک ہے. تاکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک طرف کتاب اللہ, دوسری طرف احادیث رسول. یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہمارا موقف ہے. تو اس سے ہٹ کر ہم کسی بات کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ بھائی یہی تو منشور میں وہاں سے لے کر نکلا تھا, تو پھر آپ میں اور مجھ میں فرق تو نہیں ہے. کہا کہ آپ کیا ہیں, کون ہیں, ہم نہیں جانتے,
لیکن ہم نے اپنے موقف کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. پھر انہوں نے مجھے کتابیں دی کہ بھائی یہ ہمارے مذہب کی کتابیں ہیں, ہمارے عقائد کی کتابیں ہیں, جو بھی کچھ آپ کو دیکھنا ہے آپ کو اس کا دلیل ملے گا کتاب اللہ سے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے وہاں کتابیں مطالعے کی, سب کچھ جو بھی میں نے دیکھا وہ الحمدللہ میرے موقف کے عین مطابق. آج تقلید شخصی اور سلفی مکتب فکر کے درمیان آپ کیسے تقابل کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے تقلید شخصی اور مذہب سلفیہ. حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقلید یہ دین کا حصہ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور رسول کی اطاعت یہ حکم ہے. تقلید کا حکم کہیں بھی نہیں. آپ کو نہ کتاب اللہ سے ملے گا نہ سنت رسول سے ملے گا. اور میں نے عرض کیا کہ دین نام ہے سنت اور کتاب اللہ کا. جب ان کے اندر تقلید کا حکم نہیں تو سمجھو دین نہیں. باقی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو وہ سنت اور کتاب اللہ سے ہٹ کر ہے. ہم اس کو دین کا حصہ یا شریعت کا حصہ نہیں تسلیم کرتے. آج کل کہا جاتا ہے کہ اجماع تقلید پر ہے, اس لیے تقلید ضروری ہے, اور جو تقلید نہیں کرتے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من شذ شذ فی النار, اس کے تحت یہ گمراہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اجماع یہ حجت ضرور ہے, لیکن اجماع کون سا حجت ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کا اجماع وہ حجت ہے. لیکن ان صحابہ کی اجماع کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تقلید اجماع سے ثابت ہے. میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان اطیعت اللہ اور ورسولہ فاطیعوا. اگر عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. سن لو, اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے زمرے میں آپ کو اگر کوئی حکم کروں تو قبول کرنا آپ کا فرض ہے. کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے, اپنی تقلید کے حوالے سے نہیں کہ بھائی میں بھی افضل بشر ہوں. پیغمبر کے بعد پوری بشریت میں, انسانیت میں, امت میں سب سے افضل ہوں. آپ میری تقلید کریں گے تو گمراہ تو نہیں ہوں گے؟ نہیں کہہ رہے, کہتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا زمرے میں آ کر آپ کو حکم دوں تو آپ کے اوپر واجب ہے میری اطاعت کرنا. اگر میں خدا نہ خواستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف میں فیصلہ دوں تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں. تقلید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقلید شخصی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ چاہے کتاب اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو, چاہے فرمان رسول کی مخالفت ہو رہی ہو, ہونے دو. لیکن
امام کے قول کو نہیں چھوڑنا. یہ دین کیسے ہے؟ جب ابو بکر جیسی شخصیت ان کی تقلید، ان نے تقلید کا کلکمہ کیا، تو امام ان کے مقابلے میں افضلیت کے درجے پہ نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر نہیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے ابھی فرمایا دوران گفتگو کہ آپ مدارس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مفتی کی وہاں پر ڈگری لی اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا. جن اساتذہ نے آپ کو وہاں سے نکالا ان سے اہل حدیث ہونے کے بعد آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ہاں، جنہوں نے نکالا ہے ان سے خیر ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جو میرے دوسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اکابرین میں سے شمار ہوتے ہیں، اکابرین دیوبند ان میں سے شمار ہوتے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بار بار مجھے دعوت بھی دی کہ آپ آئیں ہمارے پاس، مسئلہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کس وجہ سے بگڑ گئے، کیوں حنفیت کو چھوڑ گئے، کیوں آپ یہ منکر بن گئے، دین اسلام سے خارج، ضلالت کی گہرائی میں کیوں گر پڑے ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی. لیکن میں نے ان سے ملاقات بھی کی، بات بھی کی. میں نے ان سے یہ ایک عرض کیا کہ میں نے کہا آپ ہمارے استاد مکرم ہیں، آپ کا احترام کرنا میرے اوپر فرض ہے، کیونکہ آپ نے مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بلا سکتا، لیکن ہر کسی کا نظریات نہ ہوتا، میں آپ کا مقلد نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ استاد ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں استاد کا احترام ہے، عزت ہے. یہ کیسا احترام اور عزت ہے جبکہ آپ اساتذہ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو یہ گستاخانہ رویہ ہے، یہ عزت و احترام کا رویہ تو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ نظریے کا اختلاف، اگر اس کو آپ گستاخی کرتے ہیں تو پھر آپ حنفی حضرات کے مسلک میں بھی اختلاف ہے، استاد اور طالب علم کا. ان کو آپ کس خانے میں فٹ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں کسی کا اختلاف نہیں. میں نے کہا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ، ان کا بہت سارے اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف رہا ہے. آپ جتنی بھی فقہ کی کتابیں اٹھا لو، فتویٰ کسی پر ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر. فتویٰ ہے امام محمد کے قول پر. فتویٰ ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر. امام ابو حنیفہ کہاں گیا جن کے نام پر آپ نے دین بنایا، یہ مسلک بنایا؟ وہ کہاں گئے؟ ان کے قول کو چھوڑ دیں. کبھی قول ابو یوسف کا ہے، اس لیے فتویٰ کے اوپر ہے. اور بہت سارے مسائل میں ان دونوں ممتاز شاگردوں کا اختلاف ہے اپنے استاد محترم سے. تو بڑے غصہ کیے، انہوں نے کہا کہ بھیا اکابرین کے نام جیسے تم گندے پر استعمال کر رہے ہو، استاد ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. میں نے کہا کہ میں نے اختلاف کے حوالے سے بات کی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شاگرد کا اختلاف اپنے استاد سے یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، تو میں نے کہا کہ ابو یوسف کا اختلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے، اس کو آپ کس زمرے میں فٹ کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. جو شاگرد حضرات آپ سے علم حاصل کر رہے تھے، آپ کی تبدیلی کے بعد ان کے اوپر کیا اثر ہوا؟ میرے جتنے بھی شاگرد حضرات ہیں سارے کے سارے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن الحمدللہ جہاں بھی میں نے پڑھایا
وہاں میں نے اپنے بارے میں شاگردوں کے دل کے اندر محبت پائی. جتنے بھی طلباء میرے سے کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں، علم کے حوالے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، تو وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے جہاں بھی کہیں ملتے، اور ان کے دل کے اندر عزت اور احترام ہوتا تھا. اور اس کے بعد بہت سارے طلباء انہوں نے کوشش بھی کی، جب ان کو یہ پیغام ملا کہ بھائی وہ ایک دین کو چھوڑ چکے ہیں، منکر اسلام ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلاں ہیں، شیعوں کے بھائی ہیں، جو بھی انہوں نے کچھ کیا، تو ان شاگردوں نے کوشش کی کہ بھائی ہم اپنے استاد سے جا کر بالمشافہ ملاقات کریں، ان سے حقیقت معلوم کریں کہ بھائی یہ کیا ہوا آپ کو کہ آپ نے دین حنیف کو چھوڑ دیا، یہ گمراہی کے اندر آپ آ گئے. لیکن کوششوں کے باوجود بھی بہت سارے طلباء میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے. ایک طالب العلم ان بندشوں کو توڑ کر میرے پاس پہنچا تھا، اور وہ کیسے پہنچا، اس کو کس بات نے مجبور کیا میرے پاس پہنچنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ میرے خلاف بہت ساری پروپیگنڈا علاقے کے اندر، ایریا کے اندر جو انہوں نے پھیلا رکھی تھی کہ یہ گمراہ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے پھیلائی جو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا. تو اس بیچارے نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک تو تکلیف یہ کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے، دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپ چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں، ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پہ مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے، سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو ہر کوئی مسلمان جانتا ہے، مانتا بھی ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فرمان رسول ہے، یہ دونوں سچے ہیں. لیکن آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ مسلک حنفی آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ ان دو چیزوں نے کہا کہ وہ کیسے. میں نے ان کو آیات دکھائی، احادیث مبارکہ نکال کے دکھا. بھائی یہ حدیث مبارکہ ایسے کہتی ہے کہ نماز ایسے پڑھو، فقہ کہتی ہے نماز ایسے پڑھو، آیت کہتی ہے یہ عقیدہ ایسے رکھو، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایسے رکھو. اب میرے کو ان دونوں چیزوں نے مجبور کیا کہ ان کو چھوڑ دو، ہمیں پکڑ لو. اور فرمان رسول بھی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا. ان دو چیزوں کو پکڑو گے مضبوطی سے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے. اور اس وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ کے رہنے کو اختیار کیا. تو بھائی میں آیا تھا شکار کرنے کے لیے، لیکن میں خود شکار ہو گیا. بات تو آپ سچ کہہ رہے ہیں. مجھے تو کوئی اور چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ بھائی ایسے ویسے یہ وہ سر یہاں تو کچھ نہیں ہے. میں نے یہاں یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے اوپر اب حجت قائم ہو چکی ہے.
لہذا اگر آپ حق کو چھپائیں گے تو عند اللہ مجرم ہوں گے، اگر آپ اس حق کو ظاہر کریں گے تو لوگ آپ کو تکلیفیں دیں. اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر حق کو ظاہر کرنا ہے تو تکلیفیں آئیں گی، اگر نہیں ظاہر کرنا تو اپنے آپ کو عند اللہ مجرم ٹھہرا لو. وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، کہا کہ میرے لیے تو مسئلہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جا کر حق کی بات کروں گا انشاءاللہ. تو وہ بیچارہ جب وہاں پہنچا، انہوں نے جا کر حق کا پیغام پہنچا دیا لوگوں میں. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ہم علماء سے پوچھ کر پھر آپ کی بات کو مانیں گے. تو انہوں نے ایک استاد ہے ان کا بھی، جو میرا شاگرد ہے، ان کا ایک اور بھی استاد ہے شاہ صاحب، ان کو جا کر بتلا دیا کہ آپ کا فلاں شاگرد جو ہے ایسی سی باتیں کرتا ہے. تو اس شاہ صاحب نے اس کو بلا لیا، بٹھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے باتیں سنی ہیں تمہارے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہوں گی، لیکن میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ اس مسئلے میں میری مدد فرمائیں، رہنمائی فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھو. وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب ایک طرف آپ کے نانے کا فرمان ہے، دوسرے طرف امام کا قول ہے، تو آپ فیصلہ صادر فرمائیں کہ آپ کے نانے کے قول کو میں اختیار کروں یا امتی کے قول کو اختیار کروں. تو وہ شاہ صاحب کہتا ہے کہ بھائی تم جس سے ملاقات کر کے آئے ہو کیا یہ باتیں کرتے ہو؟ وہ کہتے نہیں، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ میری مدد فرمائیں. کہتے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں عوام الناس کے اندر پھیلاؤ مت. آپ کو عمل کرنا ہے تو چھپ چھپا کے جا کر کرو رفع دین، لیکن عوام کو نہیں پتا، انتشار کرے گا. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں عوام کو پہنچاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں. تو شاہ صاحب نے کیا کیا، ان کا ایک دوست تھا شاہ صاحب کا صوبیدار تھانے پر، ان کو فون کیا کہ یہ فلاں ملا فلاں کام پر یہاں بس سے اترتا ہے، تو اس سپاہی ادھر کھڑے کر دو، ان کو 2-3 دن جیل میں بند کر دو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے تو جو دینا. اس نے 2 سپاہی کھڑے کر دیے. وہ مولانا صاحب، اس کا نام ہے مولوی عبدالرحمان، جب وہ بس سے اترا تو 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے، پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جرم بتاؤ، کیا جرم ہے؟ پھر آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی جرم کا پتہ ہمیں نہیں ہے، صاحب نے بلایا ہے، آپ جا کر ان سے بات کریں. تو اس نے کہا کہ میں نے جا کر صوبیدار صاحب سے بات کی، بھائی آپ نے مجھے بلایا. تو سپاہیوں کو کہا کہ بھائی ان کو بند کر دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کم از کم میرا جرم تو بتائیں، کس جرم میں آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی فی الحال آپ بیٹھو، آپ کا دماغ خراب ہے، جب آپ کا دماغ ٹھکانا آ جائے گا تو پھر ہم آپ کو جرم بھی بتا دیں گے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جرم جو بھی ہو آپ میرے ساتھ ایک عنایت کریں، وہ یہ کہ سامنے مسجد ہے، مجھے آپ اجازت دے دیا کریں کہ میں نماز جا کر جماعت سے پڑھوں، یہ آپ میرے اوپر احسان کریں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ملا ہے، ان کا تعلق ویسے بھی مساجد سے ہے، چلو نماز کا کہتا ہے اجازت دے، چلو نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ جس مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا وہ مسجد فوجی چھاونی کی ہے، PF وہاں آتا ہے، فوجی وہاں رہتے ہیں، وہاں ان فوجیوں کی مسجد. تو اللہ کی قدرت سے وہاں کچھ ساتھی فوجی جو ہیں وہ بھی مسلک کے سلفیت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ بھی رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ مولانا صاحب جب وہاں مسجد میں جا کر رفع دین سے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ جو سلفی جو فوجی حضرات تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ملا 2-3 دن سے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے،
ہم کیوں نہ ان کو کہیں کہ بھائی تم پیشوا ہو جاؤ, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ جماعت سے نماز کر دیا کریں گے. تو مولانا صاحب سے پوچھا نہیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ کیوں یہاں رہ رہے ہیں, کیوں دکھائی دے رہے ہیں, یہ نہیں پوچھا. کہا کہ مولانا صاحب آپ رفع دین سے نماز پڑھتے گا, ہمیں رفع دین سے نماز. کہا کہ پھر آپ ایسا کریں, ہم بھی 4-5 بندے ہیں اور یہاں جو ہیں یہ دوسرے ہیں رفع دین سے نماز نہیں پڑھتے, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, آپ ہماری امامت کرا لیا کریں. تو نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ آ جائیں گے, ہم نماز پڑھ لیں گے جماعت سے. تو یہ وہاں ان کی امامت کرنا شروع کر دی انہوں نے. نہ یہ ان فوجیوں سے پوچھتا ہے نہ فوجی ان سے پوچھتے ہیں. فوجی کہہ رہے ہیں شاید یہ ان کا کوئی تبادلہ ہوا ہے, کوئی ان میں محکمہ پولیس میں ہے یا تھانے سے روز آتا ہے پھر جاتا ہے تھانے میں. اور اس اللہ کے بندے نے بھی ان کو نہیں پتا بھائی میں جرم میں گرفتار ہو کر آیا ہوں یہاں پہ. ایک دن وہ ایک فوجی نے ان سے معلومات کر لی کہ بھائی مولانا صاحب آپ کی یہاں کیا ڈیوٹی ہے. تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میری ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے, میں یہاں گرفتار ہو کر آیا. تو وہ فوجی حیران ہوا کہ گرفتار ہو کر آیا, کس جرم میں؟ وہ کہتا ہے جرم میں ہم سب شریک ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم فوجی لوگ ہیں, ہم آپ کے جرم میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی جرم بڑا نہیں ہے, میں رفع دین کرنا جب میں نے شروع کیا عوام الناس کو بتایا تو رفع دین کرنے کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس جرم میں تم بھی شریک ہو, تم بھی رفع دین کرتے ہو. وہ پریشان ہوئے, بےچارے حیران بھی ہوئے کہ حق بات کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے گرفتار کر لیتے ہیں. تو وہ 5-6 فوجی جو مولانا صاحب کے ساتھ گئے کہ چلو صوبیدار صاحب سے معلوم کر لیں گے بھائی اس کے FIR میں جرم کیا لکھا ہے انہوں نے. تو صوبیدار صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ بوٹ شوٹ پہنے ہوئے یہ فوجی حضرات وردی سے آ رہے ہیں, مولانا صاحب ان کو لے کے آ رہے ہیں, تو وہ پولیس والا ڈر گیا. انہوں نے آ کر پوچھا بھائی صوبیدار صاحب ان کو FIR دکھائیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو گرفتار کیا. تو انہوں نے کہا کہ FIR نہیں ہے. کہا کہ پھر کیوں گرفتار کیا؟ کہا کہ اس کی استاد جو میرے دوست ہیں انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا کہ اس مولانا کے دماغ میں کچھ ہوا ہو گئی ہے, وہ ہوا نکالنے کے لیے آپ 2-4 دن ان کو قید کر دیں. میں نے قید کر لی. اب کیا ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے بہتر, مجھے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہوا کچھ نہیں ہے, اس نے حق مذہب کو قبول کیا ہے اور اس کو یہ بات ناگوار کی. انہوں نے اس وجہ سے اس کو گرفتار کروایا ہے, لیکن یہ حق کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکتا. آپ کان کھول کر سن لو, حق کے مقابلے میں آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو وہ تو بیچارہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا. کہا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں, یہ مولانا جانے تم جانو, جان چھوڑو, لے جاؤ اس کو, میں کیوں گرفتار کروں گا ان کو. اب وہ فوجیوں کے ساتھ باہر نکل آئے. یہ اللہ کی ایک مدد ان کے ساتھ. اور پھر انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کی, اور انہوں نے پھر مسجد سے بھی نکال دیا, مدرسے سے بھی نکال دیا. ایسے بیچارہ پھر بھی وہ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا. بتاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی حق یہ ہے, چاہے تکلیفیں دو گے تو بھی میں بتاؤں گا, سنو گے بتاؤں گا, نہیں سنو گے تو بھی میرے اوپر فرض ہے, میں اپنا فرض پورا کروں گا انشاءاللہ. جب آپ دیوبندی تھے تو ایک نہایت ہی اہم اور اہم منصب پر آپ فائز تھے, مفتی رہے ان کے, اور آج آپ اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث ہونے کے بعد اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمہ ڈال دی ہیں, قرآن سنت کی نشر و اشاعت کی. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ابھی یہ فرمایا جو واقعہ وہاں ہوا فوجی اور دوسرے مسجد میں, ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اس منصب پر آپ پہنچنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں, اور کیا وہ لوگ جو نماز میں اپنی رفع دین نہیں کرتے, ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی, ایسے اماموں کی ابتدا میں ان لوگوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب حق ہے
جو بھی انسان اس کو اختیار کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کا اطمینان قلب بڑھ جائے گا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب میں پہلے حنفی تھا تو کتنے ہی عہدے، کتنے ہی منصب، کتنے ہی دنیا کی ہر عیش و عشرت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں تھا، سکون نہیں تھا. یہ سکون جو ہے وہ فقط حق کی بات میں ملتا ہے، اور حق قبول کرنے کے بعد چاہے دنیا کی عیاشی آپ کے پاس نہ ہی ہو، عیش و عشرت کی زندگی آپ کے پاس نہ ہو، پھر بھی آپ کے دل کے اندر سکون انشاءاللہ العزیز موجود ہوگا. اور یہ سکون مجھے تب ملا جب میں نے مسلک حق قبول کیا الحمدللہ. اور ایمان میں اضافہ میں نے یہ بالمشاہدہ یہاں کیا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ بہت ساری تکالیف اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد میں نے زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں مجھے اس مسلک کے قبول کرنے کے بعد ملی. لیکن ان تکلیفوں کے عوض جو مجھے ایمان میں اضافہ ملا، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مجھے ایک بڑی نعمت ملی، میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور اطمینان قلب مجھے نصیب ہوا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نماز جو ہے سنت کے مطابق ایک پڑھتے ہیں، دوسرے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، تو کیا ان کی پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ یہ تو ایک صاف عام مسئلہ ہے کہ بھائی ایک چیز ہے جو خلاف سنت ہو رہی ہے اور ایک چیز ہے سنت کے مطابق. تو سنت کے مطابق کو چھوڑ کر آپ خلاف سنت کے کیسے قبول کریں گے؟ اور جو امامت کرا رہا ہے وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ رفع یدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تو ان کو امام تسلیم کیا ہی نہیں. جب آپ نے امام تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی؟ جب آپ امام تسلیم کریں گے تو لازمی بات ہے امام جیسے کریں گے تو ویسے ہی آپ مقتدی کریں گے نا. امام سجدہ کرے گا آپ سجدہ کریں گے، ایسے نہیں امام سجدے میں گئے آپ رکوع میں کرے ہو، یہ امام کی اقتدا تو نہیں ہوئی. امام کو امام تسلیم کرنے کے بعد آپ امام کی پیروی کریں گے. جیسے امام کرے گا قیام میں کھڑا ہوگا تو آپ بھی قیام میں کریں گے. وہ رفع یدین نہیں کر رہا، آپ رفع یدین کر رہے ہیں، تو یہ آپ امام کی پیروی تو نہیں کر رہے. جب پیروی نہیں کر رہے تو آپ نے امام ہی تسلیم نہیں کیا، امام تسلیم نہیں کیا تو آپ کی نماز کیسے ہوئی ان کے پیچھے؟ تو سنت کے مخالفت میں چاہے کس طرح سے بھی ہو آپ کی نماز سنت کی مخالفت میں نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر سنت کی مخالفت میں آپ نماز ادا کرو اور امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی، یہ تو بڑی ضرورت ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ سنت پہ عمل کرنے کے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیر. صرف یہی نہیں شیخ، ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ نماز تو سنت کے مطابق پڑھ لی جاتی ہے، لیکن رشتہ داریاں اور جو اپنے معاملات ہیں وہ ان بدعقیدہ لوگوں سے بھی قائم کیے جاتے ہیں. آپ اس بارے میں امت کے لیے کیا رہنمائی فرمانا پسند فرمائیں گے کہ جب ازدواجی زندگی یا شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا اہل حق کو اپنی بچیوں کو ان لوگوں کو کے نکاح میں دے دینا چاہیے جو کہ حق پر نہیں ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ مسئلہ بڑا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کو آپ مشرکوں کی عقد میں نہ دیں. جو مشرک عورتیں ہیں وہ مومن حضرات کے گھروں میں نہ آئیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو آپ موحد ہونے کی حیثیت سے
آپ کا ایمان کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کسی مشرک کے گھر میں نہ جائے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بہن آپ کی بیٹی کسی مشرک کے گھر میں بھیائی جاتی ہے تو آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر آپ کیوں دعوے دار ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کتاب اللہ اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ بات مشکل ضرور ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ایمان جس کے دل کے اندر ہو جائے موحد مخلص ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا. برادری سے لڑ بھی سکتا ہے تعلق ختم کر سکتا ہے لیکن وہ قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصلاح رحمی کرو قطع رحمی نہیں کرو یہ حکم ہے. لیکن ان رشتہ داروں کو تبلیغ کرنا ان کو سمجھانا ان کو راہ راست پر لانا یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آ گئے تو ان سے وہی رشتے ناطے قائم. اگر نہیں آتے تو پھر مجبوری ہے ہمیں قرآن اور سنت کی پیروی نہیں چھوڑنی رشتہ داروں کی پیروی چھوڑ دینی ہے کتاب اللہ کی مخالفت نہیں کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ ہم اخیر میں آپ سے چاہتے ہیں کہ ان اساتذہ کے لیے یا ان شاگردوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تھے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے آپ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام آپ اس ریکارڈنگ کے ذریعے پہنچانا چاہیں گے؟ جی ضرور. میرا یہ مخلصانہ اور درد مندانہ عرض بھی ہے اپیل بھی ہے کہ للہ آپ تحقیق کے میدان میں اتریں تحقیق کریں کہ حق کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے ہم نے فلاں اہل حدیث کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں فلاں مسلک کے سلفیہ والے کو دیکھا ان کے کرتوت یہ ہیں. آپ شخصیت پر نظر نہ کریں تحقیق کریں کہ حق کیا ہے. ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے اوپر لیبر تو لگ چکا ہے. مجھے بہت ساروں نے کہا کہ بھائی آپ نے اہل حدیث کو مسلک حق کہا ہے صراط مستقیم والا مسلک کہا ہے اور اس کے بعد فلاں جو اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا ان کے کرتوت یہ ہے اس کے کتاب کے اندر یہ گند بھرا ہوا ہے تو اس کے مضامین کے اندر یہ باتیں ہیں. میں نے کہا کہ میں کسی شخصی تقریر کا قائل نہیں. اگر وہ مسلک حنفی مسلک سلفیہ سے تعلق بھی رکھتا ہے تو اس کی ہر بات کو قبول کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اگرچہ وہ اہل حدیث ہو سلف کا تابعدار ہو لیکن غلط بات وہ بھی کرتا ہے میں اس کو بھی غلط کہوں گا. اگر آپ لوگوں کے ہاں اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے تو میں اس کو غلط نہیں کر سکتا میں اس کو بھی صحیح کہوں گا. لیکن غلط بات اگر سلفیہ میں بھی کوئی کرتا ہے چاہے کتنی بھی بڑے درجے کا عالم ہو اگر توحید کے حوالے سے عقائد کے حوالے سے یا کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی غلطی کر جاتا ہے تو میں اس کو صحیح کیسے کہوں گا غلط کہوں گا. میں اس کی بنا پر مسلک کے حق کو قبول نہیں کرتا. میں کتاب اللہ اور سنت کی وجہ سے مسلک کے حق کو قبول کیا ہے. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ دیکھیں کتاب اللہ اگر آپ کو اس کے اندر غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم مل جائے گا. فرمان رسول کے اندر آپ غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم مل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ غور فکر ضرور کریں تحقیق کے میدان میں ضرور اتریں پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں کہ نہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کم و بیش 1 ماہ سے زیادہ جدہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں آپ نے ایام اپنے گزارے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور جس مقصد سے آپ یہاں بلد الحرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے اللہ رب العالمین اس سے بھی قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اہل جدہ کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے جو موحدین یہاں پر سرگرم ہیں اور دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ تو میں ان حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں کے توسط سے یہ پیغام
ہر مومن تک، ہر مسلمان تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اہل جدہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، خصوصاً جو یہ ہماری جماعتی ساتھی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بڑھ چڑھ کر وہ اس دین کے کام کو پھیلائیں، اور جتنے بھی پاکستان سے، انڈیا سے یا عجمی ممالک سے جن کا ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ پڑتا ہے، ان کو حق کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کتنے لوگ یہاں آتے ہیں لیکن وہ حق بات سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ یہاں پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، اور ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے دوستی بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے کہ فلاں علاقے سے، ہمارے علاقے سے فلاں بندہ آ رہا ہے، پھر ان کی دعوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتے ہیں، گپے شپے ہوتی ہے۔ لیکن میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو دین کی دعوت دی جائے، کہ آپ کی دعوت تو کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ للہ ہم آپ کو اس راستے پہ لانا چاہتے ہیں جس راستے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی دعوت بھی کی ہے، اور ان کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی شخص انانیت کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے، کوئی تعصب کی بنا پر ہٹا ہوا ہے، کوئی اس وجہ سے کہ بھائی میرا رشتہ دار جو ہے وہ اس مسلک میں ہے، میں ان سے ناراض ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری باتیں جو ہے ان کے ذہن سے ان کو کھرچ لینی چاہیے، اور پیار و محبت سے ان کو دین حق کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ العزیز رب العالمین کی ذات کے اندر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعوت والے کام کو پھیلائیں گے، اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ یہ آپ کا پیغام پہنچے گا، اور جتنے بھی آپ کی اس دعوت سے متفق ہو کر مسلک کو قبول کریں گے، صراط مستقیم کو پائیں گے، تو ان کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ اسی بات پر ہم آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے دیکھا اور سنا سابق مفتی دیوبند شیخ عبداللہ ٹھٹوی حفظ اللہ کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے، اور جن عزائم اور جن مقاصد کو لے کر یہاں پر آپ تشریف لائے اللہ رب العالمین ان میں کامیابی عطا فرمائے، اور حفظ و امن و امان کے ساتھ اپنے بچوں اور اہل و عیال میں واپس لوٹائے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اپنی آواز یا اپنی توبہ کی کہانی دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو براہ کرم ہم سے رابطہ فرمائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کہانی سن کر شاید کسی کے دل میں قرآن و سنت کی محبت اجاگر ہو جائے، اور وہ محبت آپ کے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بلا کسی تاخیر اگر آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آپ کسی طریقے سے اطلاع فرمائیے، ہم آپ تک رسائی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کہانی آپ کی زبانی لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا